حل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ مشرق وسطیٰ میں ٹینشن جو جاری ہے، آج اس کا ایک بہت اہم دن تھا، بلکہ بہت خطرناک دن تھا۔ آج ایران کا دارالحکومت تہران خود کش حملوں سے گونج اٹھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور امام خمینی کے مزار کو ٹارگٹ بنایا گیا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 42 زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں طویل عرصے کے بعد دہشت گردی کی اس انداز کی اتنی بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ چار مسلح حملہ آوروں نے ایرانی پارلیمنٹ میں فائرنگ کی اور کافی دیر تک اراکین پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا، اور اس دوران فائرنگ سے پارلیمنٹ کے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہوئے، لیکن مقابلے میں 4 حملہ آوروں کو مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ عین اسی وقت تہران میں واقع آیت اللہ امام خمینی کے مزار پر 3 حملہ آوروں نے دھاوا بولا۔ ان میں سے 2 نے زائرین پر فائرنگ کی، جبکہ تیسرے نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا۔ حملہ آور خواتین کے کپڑوں میں ملوث تھے۔ آج تہران دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ دونوں خودکش حملوں کی داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ داعش نے ایران میں کسی خودکش حملے کی، دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش نے آج اپنی ویب سائٹ پر ایرانی پارلیمنٹ پر حملے کی دوران کی ایک ویڈیو بھی نشر کی ہے، لیکن فی الحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مقامی سطح پر دہشت گردوں کی معاونت کس نے کی ہے۔ بہت زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے، اور جس سے اس خطے میں ٹینشن میں بہت اضافہ ہوگا، وہ یہ کہ ایران کے انقلابی گارڈز کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے سعودی عرب پر ایران خودکش حملوں کی ذمہ داری کا الزام عائد کیا ہے۔ تہران میں حملے تکفیری قوتوں کی ایوا پر کیے گئے، اور سعودی عرب میں صدر ٹرمپ اور سعودی شاہ سلمان کی ملاقات کے 1 ہفتے کے بعد کیے گئے ہیں۔ داعش کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان حملوں میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے، یہ کہنا تھا ایران کے انقلابی گارڈز کے کمانڈر کا۔ اور یہ وہ صورتحال ہے، وہ پس منظر ہے جس میں مشرق وسطیٰ میں جاری جو ٹینشن ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ آج کے واقعات جو ہیں وہ یقینی طور پہ انتہائی خطرناک واقعات ہیں اور بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے تہران جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن زیدی، جو رپورٹر ہیں سحر ٹی وی کے۔ بہت بہت شکریہ حسن، بتائیے گا کہ آج کس طرح سے انفولڈ ہوا یہ جو واقعات ہوئے، کیسے سامنے آئے؟ دیکھیے، صبح تقریباً 10:30 بجے یہ واقعہ پہلی دفعہ سامنے آیا۔ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ حادثہ کس نوعیت کا ہے، کہ کوئی جیسے اپنے طور پر اس نے حملہ کر دیا۔ پارلیمنٹ کی پہلے خبر آئی صبح تقریباً 10:15 بجے تھے، اور پھر اس کے بعد جو چیز دیکھی گئی کہ خبریں مزید جو مکمل ہوتی گئی، اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ وہاں پہ یہ پورے طور سے ایک دہشت گردانہ حملہ تھا، اور اسی وقت خبریں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بھی آنا شروع ہو گئی۔ اور وہاں پہ خاص چیز یہ ہے کہ ان تمام جو دہشت گرد عناصر تھے، ان لوگوں نے زنانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ دکھاتا ہے کہ یہ لوگ پہلے سے پلاننگ کر چکے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر عام بھیس میں آئیں گے تو انہیں بہرحال شکار کر لیا جائے گا، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس شکل میں یہ لوگ داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ کے مین ہال میں داخل ہوں، لیکن پارلیمنٹ کی جہاں پہ دفاتر ہیں ایم پیز کے، وہاں پہ یہ لوگ گھس گئے۔ وہاں پہ تھوڑی مزاحمت فورسز نے کی، لیکن تھوڑی دیر کے ہی اندر سیکیورٹی فورسز جو یہاں کی پولیس کی جو کمانڈو فورس ہے وہ داخل ہو گئی، اور ان لوگوں نے روکنے کی انہیں کوشش کی۔ بہرحال کافی بڑا ایریا ہے، تہران کے مرکزی حصے میں واقع ہے ایران کی پارلیمنٹ،
وہ پورا کارڈن آف کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امام خمینی کے مزار میں بھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہاں پہ جھڑپیں ہوئی، لیکن الحمدللہ مین جو مزار کا حصہ تھا اس کے اندر جو ہال تھا اس میں داخل نہیں ہو سکے، بلکہ باؤنڈریز پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایک خودکش حملہ آور جو ہے وہ گولیوں سے ہی مار دیا گیا اور اس کی بیلٹ جو ہے وہ پھٹ گئی۔ لیکن حسن یہ اس قسم کے ٹیررسٹ اٹیک کے ویسے ایران کے شہروں میں خاص طور پہ تہران وغیرہ میں تو کافی عرصے کے بعد کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے نا، کافی عرصے سے کبھی سنا نہیں ایسی کوئی بات۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو چند سال قبل جب ایران کے بہرحال بعض مغربی طاقتوں، بالکل وہ تو یعنی کلیئر ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے ایما و اشارے پر حملہ کیا گیا تھا، تو یہاں کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ان 3 کو شہید 4 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا، اور کیونکہ ایران نے اب تک اتنے بدامن ایریا میں، اتنے بدامن علاقے میں اب تک اپنی پوزیشن مضبوط رکھی تھی، تو یہ واقعی یقیناً ایک بہت ہی بڑی خبر تھی ایران کے لیے۔ لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو خبر موصول ہوئی ہے، ایران کے قائد آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان پٹاخہ چھوڑنے سے، یعنی یہ ان کی جو عبارت انہوں نے استعمال کی، انہوں نے کہا ان پٹاخوں سے ایران ڈرنے والا نہیں ہے اور اس کے عزم میں مزید اضافہ ہوگا۔ جو صدر نے بھی بیان دیا ہے وہ بھی اسی حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک پورا علاقہ بلکہ پوری دنیا اس میں الجھ چکی ہے دہشت گردی کے مسئلے میں، اور پوری دنیا کو ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سپاہی پاسداران کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے، جو آفیشل بیان ہے سپاہی پاسداران کا، اس میں امریکہ کی جانب انگلی اٹھائی گئی ہے کہ یہ بہرحال اس کے پس پردہ جو ہے امریکی فورسز ہیں، کیونکہ فائدہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو پہنچا۔ بہت بہت شکریہ حسن زیری، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تہران سے موجود تھے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ایران ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان کا یہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہوگا، اور پاکستان پہلے جس خطے میں ہے، پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا ہے، افغانستان میں بدترین حالات ہیں، اور اب ایران کی یہ کیفیت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جاوید حسین، جو ایران میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جاوید حسین صاحب۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہو گیا کافی عرصے کے بعد، مین لینڈ ایران میں تہران کے شہر میں اس انداز کی دہشت گردی ہوئی ہے۔ کیا یہ کوئی نیا ٹرینڈ ہے، کوئی نئی بدامنی کا آغاز ہے؟ یہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہ جیسے کہ آپ نے بھی اور آپ کے جو نمائندہ ہیں تہران، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت ایک تشویشناک اور خطرناک بلکہ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اور اس کو ہمیں خطے میں جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیریا اور عراق میں، یعنی شام اور عراق میں جو ایرانی فورسز ہیں وہ آئی ایس کے ٹروپ سے برسر پیکار ہیں، یعنی ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، داعش کے ساتھ، جی، اور وہ داعش کے ساتھ، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ جو داعش کے گروپ نے اپنی ایک ذمہ داری قبول کی ہے، وہ اگرچہ اس کے ابھی پوری طرح شواہد پیش نہیں کیے گئے، لیکن بہرحال یہ امکانات میں سے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں جو بڑھتی ہوئی ایک ٹینشن ہے سعودی عربیہ کے اور ایران کے درمیان۔ آپ کو یاد ہے کہ ریاض جو ابھی سمٹ ہوئی تھی، اس میں سعودی فرمانروا نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور بعض دوسرے اسپیکرز نے بھی ایران کو سخت مورد الزام ٹھہرایا تھا، اس کو کرٹیسائز کیا تھا، اور ان کو بلکہ یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ دنیا میں ٹیررزم کو، دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، اور ایک اس عزم کا وہاں پہ اظہار کیا گیا تھا کہ ایران کو اس چیز سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس سے بھی اس خطے میں جو ٹینشنز ہیں، جو سٹرینز ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ خطہ جو ہے جو پہلی ڈی سٹیبلائز ہے، عراق میں صورتحال دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، اب ایران میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات ہے نا جاوید صاحب کہ افغانستان کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ افغان حکومت کے ہاتھ سے تمام ایسا لگتا ہے کہ جو قوت ہے اس کی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ جی، میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ وہ آپ افغانستان میں دیکھیں تو پاکستان کے لیے وہ بھی ایک، اور پاکستان اور ایران دونوں کے لیے وہ بھی ایک بڑا تشویشناک صورتحال ہے جو وہاں پہ ایمرج کر رہی ہے۔ تو یہ سارا خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ
جیسے پاکستان کی حکومت ہے یا ترکی کی حکومت ہے، خاص طور پہ پاکستان کا ایک رول بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ جو مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں ہمارا کوئی ڈائریکٹ نہ رول ہے، یعنی ان دا سینس کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے وہاں پہ، تو ہم ایک ثالثی کا ایک ایسا رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ یا ایران اور گلف ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، گریونسز ہیں، شکایات ہیں، ان کو دور کر کے ان کو ایک لحاظ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ شکایات کا سلسلہ بڑا طویل ہے اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ بڑی ڈیپ ہیں، تو اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ساتھ ترکی کو بھی ملائیں اور مل کے ہم کوئی انیشیٹو لیں تو، اور ہمارے وفد جو ہیں وہ ایران بھی جائیں اور ریاض بھی جائیں تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ حالات مگر جاوید صاحب یہ ابھی شاید اس کی بہت کم گنجائش لگتی ہے۔ وہ بہت بہت شکریہ جناب جاوید حسین، سابق سفیر ایران میں پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے قطر کا، جہاں پر جس کے معاملات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ اب کویت کے بادشاہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے حالات کو قابو میں لائیں اور اس معاملے پر کسی صورت سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جس سے کہ یہ خلیج ختم ہو، لیکن حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور قطر کے شہریوں کے لیے زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج عرب ممالک کا قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد سے خطے میں شدید بے چینی پھیل رہی ہے۔ اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کویت کے امیر اس تنازع کے خاتمے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز وہ سعودی عرب میں انہوں نے ملاقاتیں کی تھی، آج وہ ابو دھابی پہنچے اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ دوحہ جائیں گے۔ پیر کو سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین، لیبیا، یمن نے قطر سے سفارتی تعلقات ختم کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کو فون کر کے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں خلیجی یکجہتی پر زور دیا تھا۔ اس سے پہلے مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر کو تنہا کرنے کا اقدام دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی دوران امریکہ کے محکمہ دفاع نے ایک بیان میں قطر میں امریکی فضائی اڈے کی میزبانی پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گویا امریکہ دونوں جانب ہے، وہ قطر کی جانب بھی ہے اور سعودی عرب کی جانب بھی۔ قطر نے سفارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اسی دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ میں ترکی نے بھی قطر کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے اور ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ کسی کو تنہا کرنے اور پابندیاں عائد کرنے سے بحران حل نہیں ہوگا۔ قطر کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پہ آج اس سلسلے میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ملٹری بیس قطر میں قائم ہے، جہاں 8,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس اڈے سے امریکہ داعش کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگاتا رہا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کا الزام ہے کہ قطر خطے میں فرقہ وارانہ اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے۔ خطے میں قطر کے رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں انتہا پسند گروپوں کی بہت بڑی مالی اور انتظامی معاونت اور کچھ دہشت گرد تنظیموں کی مدد۔ سعودی عرب کو بھی قطر کی پالیسی پر ایسے ہی سنگین تحفظات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قطر اپنے وہ وعدے پورے کرے جو اس نے کچھ سال پہلے کیے تھے، انتہا پسند گروپس کی حمایت کے حوالے سے، اپنے تیز و تند میڈیا کے حوالے سے اور دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے۔ ہم نے یہ اقدام بہت دکھ کے ساتھ لیے ہیں تاکہ قطر سمجھ سکے کہ یہ پالیسیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن قطر کا کہنا ہے کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ تمام مسائل من گھڑت الزامات اور بے بنیاد میڈیا رپورٹس پر مبنی ہیں جو جھوٹی ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف اقدامات میں مخلص ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خاص کر اس بات پر غصہ ہے کہ قطر مصر میں اخوان المسلمین، فلسطین میں حماس اور دیگر سعودی مخالف گروہوں کی پشت پناہی کیوں کرتا ہے۔ سعودی چینل العربیہ نے حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات قطر میں حکومت کی نہیں، پالیسیوں کی تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔
पिछले 2 रोज के दौरान अरब मीडिया में कतर की नाकाबंदी पर गर्मा गर्म बहस सामने आई है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इजहार आज़ादी के कवानीन मजीद सख्त करते हुए कतर से किसी किस्म की इजहार हमदर्दी को काबिल सजा जुर्म करार दिया है। अटॉर्नी जनरल हमाद सैफुल शम्स ने शहरियों को खबरदार किया कि कतर के हक में सोशल मीडिया या ज़राए अबलाग पर इजहार ख्याल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात के मौक़िफ़ पर तनकीद करने वालों को 3 से 15 साल कैद और 5 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है। इस तनाज़े की वजह से तेल की कीमतों, फ़िज़ाई आमदोरफ़्त और कतर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर मनफी असर पड़ा है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। हालिया बजट में जो आदाद शुमार सामने आए हैं उससे ये तकलीदी पहलू सामने आया है कि मुल्क का पूरा माली निज़ाम चलाने के लिए आइंदा साल भी हुकूमत को कर्ज़ों पर बेपनाह इन्हिसार करना पड़ेगा। मुल्की कर्ज़े और मुल्क के बाहर कर्ज़े लिए जाएंगे और इससे ही पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा। हुकूमत पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों से 3 माह के लिए 3,650 अरब रुपए का कर्जा लेगी। बैंक ट्रेजरी बिल्स और इन्वेस्टमेंट्स बाउंड में सरमायाकारी करके हुकूमत को ये कर्जा देंगे जो ये हुकूमत को कमर्शियल बैंक से लेना है। इसके अलावा 3,400 अरब रुपए के टी बिल्स, 250 अरब रुपए के बॉन्ड्स फरोख्त किए जाएंगे। ये भी एक तरह का कर्जा है जो कि हुकूमत लेगी और अगस्त 2017 तक हुकूमत 3,870 अरब रुपए का पुराना कर्ज बैंकों को लौटाना होगा और ये एक तरफ से कर्जे लिए जाएंगे और फिर कर्जे दिए जाएंगे। इस साल माली अखराजात के लिए हुकूमत बैंकों से 850 अरब रुपए का एक नया कर्जा भी लेगा। इस हवाले से क्या सूरत हाल है और ये कितनी बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के माली निज़ाम के लिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI माली उमूर के माहिर जनाब आबिद सुलहरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सिवियर इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे इकॉनमी के लिए? ये जो बोरोइंग होगी, हम कर्जे और लेंगे, अपने कमर्शियल बैंकों से लेंगे, सेंट्रल बैंक अरेंज करेगा, बाहर से कर्जे लेंगे, ये इकॉनमी के लिए कितना बड़ा रिस्क है? देखिए, डोमेस्टिक बोरिंग जब भी हुकूमत है जब भी डोमेस्टिकली बोरो करती है तो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि हमारा जो इस वक्त स्टेट बैंक ने मार्कअप रेट रखा हुआ है, बेस मार्कअप रेट, वो बहुत लो रखा हुआ है और वो हुकूमती कर्जाजात को फैसिलिटेट करने के लिए है। जब बहुत कम मार्कअप होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 5.75 पे कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आके अपने पैसे बैंक में नहीं डालेगा। इसका जो दूसरा असर ये पड़ता है कि जो बैंकों का अपनी कैश रिजर्व्स हैं, जब उन पे इफेक्ट पड़ता है, जब हुकूमत को पिछले कर्जे चुकाने के लिए ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करना पड़ते हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं वो लॉन्च करना पड़ते हैं, तो ये बोरिंग आप किए जा रहे होते हैं, एक साइक्लिक विशेष साइकिल में आ जाते हैं कि नया कर्जा लेते जाएं और पिछले कर्जे को आप चुकाते जाएं। यानी अगर हुकूमत जो है वो नोट ना भी छापे इस डर से कि अफरात ज़र में इजाफा ना हो जाए, लेकिन ये जो उधार लेने वाला मामला है ये तो फिर एक साइक्लिक चलता रहता है। अभी भी जब हम देखते हैं स्टेट बैंक की अपनी जो फिगर्स रिलीज़ हुए हैं, अगले 3 महीनों में हुकूमत 250 अरब रुपए के करीब नए ट्रेजरी बिल जो है वो लॉन्च कर रही होगी, 262 अरब के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है वो लॉन्च कर रही होगी और ये ट्रिलियंस में चला जाएगा। जब क्यूमुलेटिव इन दोनों को मिला के हम देखेंगे तो ये दोनों जो है 4 ट्रिलियन के करीब हुकूमत की बोरिंग जो है डोमेस्टिक लेवल पे बन चुकी होगी, जिसको चुकाने के लिए या तो आपको नोट छापने पड़ेंगे या आपको नए कर्जे लेना पड़ेंगे। गोया कि जो स्टेट बैंक में हमारे नोट छापने की मशीनें हैं ये ओवर टाइम काम कर रहे होंगे, अगले पूरे साल नोट छप रहे होंगे और जाहिर है कि फिर इसका असर तो होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अफरात ज़र में इजाफा होगा। जब हम नोट छापने की तरफ जाएंगे तो जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत को करना चाहिए या करेगी, लेकिन अगर नोट छापने की तरफ जाते हैं तो एक तो अफरात ज़र बढ़ जाएगा, दूसरा जो रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है, जो कि ऑलरेडी स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है, वो कहती है कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 15 से 20% उसको सस्ता रखा गया है। तो जब आप ज़्यादा रुपये छाप देंगे तो आपका डॉलर के मुकाबले में रुपया उतना ज़्यादा अनकम्पेरेटिव हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स जो हैं जो कि पहले से ही नहीं है वो और ज़्यादा नेगेटिव में चली जाएंगी। मगर कोई चॉइस तो नहीं है ना, ये कर्जे लेने हैं, इनको तो लगाम नहीं डाली जा सकती। देखिए, इसका हल अगर हम हुकूमत के अखराजात को देखते हैं तो करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर्स जो कि नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कि करने ही करने हैं, उसमें सबसे पहली मद जो है वो तकरीबन 48% के करीब वो तो आपके सिर्फ सूद की अदायगी है। तो जब तक आप नए कर्जे लेने से बाज नहीं आएंगे, सूद जो है वो तो देते जाएंगे। पिछले साल को अगर आप देखें तो 1361 अरब रुपए पिछले साल हमने सूद की मद में अदा किया है।
इस दफ़ा हमने 1363 अरब रुपए का टारगेट बजट में टारगेट रखा जो कि हम सूद दे रहे होंगे। और उसके बाद डिफेंस है, डिफेंस पे भी आजकल के हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो गया है क्योंकि सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, और जब पाकिस्तान के 3 हमसाया ममालिक उससे नाराज़ बैठे हों, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, तो आपको डिफेंस के अखराजात में भी कटौती नहीं कर सकते। तो इस पर सिर्फ ये चीज़ हो सकती है कि आप रियलिस्टिकली ये देखें कि चादर के मुताबिक पैर फैलाए जाते अपनी PSGP और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी अगर कर्जे आप इसलिए ले रहे हैं कि उससे आप प्रोडक्टिव अखराजात के तौर पे इस्तेमाल करें जिससे जॉब्स क्रिएट हो, इकॉनमी को बूस्ट मिले, तो फिर तो वो कर्जे जो है बेहतर हैं। लेकिन अगर हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि उससे हमें हुकूमत भी चलानी है, पेंशन्स की अदायगी भी करनी है, ग्रांट्स और सब्सिडीज़ में भी देना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो इस दफ़ा का बजट है उसमें 2 मेजर एक्सपेंसेस नहीं रखे गए। 414 अरब रुपये जो है वो सर्कुलर डेट का है जो कि इस बजट में नहीं डाला गया, वो अगले साल में डाला जाएगा ताकि इस साल का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, वो अनफोर्सिन एक्सपेंस बनेगा। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स फंसे हुए हैं FPR में को 200-250 अरब के करीब, वो भी इस बजट में शामिल नहीं है जो अभी करंट बजट पेश हुआ है। तो ये 600-700 अरब रुपये के तो अनफोर्सिन एक्सपेंसेस बन जाएंगे, और इन सारे एक्सपेंसेस के लिए कोई और आपके पास चारा नहीं बचता कि आप कर्जे लें। और अगर आप बैरूनी कर्जा जात पे नहीं जाना चाहते, जो कि हुकूमत एक वाइस अप्रोच अपना रही है, को महंगे भी हैं और डॉलर्स में होते हैं, तो फिर आपको अंदरूनी कर्जा जात पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए या ट्रेजरी बिल्स हैं या फिर आपके पास पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद सुलहरी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दौरे वज़ारत आला का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। ये मुबैना करप्शन का स्कैंडल कराची की इंतहाई कीमती अराजी के हवाले से है, और ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पीछा करेगा जब तक वो इख्तिदार में हैं और शायद जब तक वो सियासत में हैं। इसके मंदरजात सामने आए हैं, होशरुबा है, मामलात ऐसे हैं कि इंतहाई कीमती ज़मीन कराची की जो दरअसल मुख्तस है कराची के गुलशन इकबाल के इंतहाई अहम और इंतहाई पुर रौनक इलाके में सफारी पार्क से मुत्तसिल ये ज़मीन मुत्तसिल थी, मखसूस की गई थी बागात के लिए। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी कि यहाँ पे बागात बनाए जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एक तवील सिलसिला था। बागात का सिलसिला ख़त्म करके अब इस ज़मीन को बेचने का अमल शुरू किया गया है। इसका स्टेटस कमर्शियल पहले ही कर दिया गया था, और अब उस कमर्शियल स्टेटस के ज़रिए ये ज़मीन जो कुल मिला के 30 एकड़ है, इस 30 एकड़ ज़मीन के साथ इस वक्त किया ये जा रहा है कि इसके टुकड़े करके इसको बेचा जा रहा है, मगर इंतहाई पुरअसरार अंदाज से और एक ऐसी स्कीम के जरिए जो कि बुनी गई थी अब से तकरीबन 26 साल कबल। इस 26 साल की स्कीम का सहारा लेते हुए मुराद अली शाह गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये काम दिखाया है, जिससे कि न सिर्फ ये कि कराची की ये इंतहाई कीमती ज़मीन जो कि कम से कम 75 अरब रुपए की है, अब औने पौने अपने फ्रंटमैन्स को दी जा रही है। इसमें से 7 एकड़ ऑलरेडी दी जा चुकी है, और अभी कुछ अरसे कबल 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, और ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है, अरबों रुपए का मामला है। और इत्तलात के मुताबिक नैब ने इसका फौरी नोटिस ले लिया है, इसकी इंक्वायरी का फौरी तौर पे ऑर्डर दे दिया गया है। इसका थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड देते हैं कि सिंध का महकमा रेवेन्यू 30 एकड़ में से, जो कि बागात के लिए मुख्तस हॉर्टिकल्चर की जमीन थी, 7 एकड़ यानी तकरीबन 17,500 गज जमीन रेगुलराइजेशन के नाम से 2 बिल्डर्स के हवाले कर चुका है। मगर इसका सबसे बड़ा जो रैकेट हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड या जो करप्शन का मामला हुआ है, वो तकरीबन 1.5 महीने पहले हुआ है, जब 21 अप्रैल को 5 एकड़ जमीन इसी जमीन की कौड़ियों के मॉल दे दी गई। इस 5 एकड़ का हिसाब हम आपको समझाते हैं। 5 एकड़ यानी तकरीबन 25,000 गज बनता है, और ये जमीन तकरीबन 2400 रुपए गज के हिसाब से सिर्फ 6 करोड़ रुपए में दे दी गई है, जबकि जमीन की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए गज है या इससे भी ज्यादा है। और 5 लाख रुपए गज की जमीन
2400 रुपए गज पे दे दी गई है। और इस तरह से अगर इस पूरी जमीन की कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 12.5 अरब रुपए की जमीन है जो 6 करोड़ रुपए में दे दी गई है। 6 करोड़ रुपए में तो यहाँ जो सैकड़ों फ्लैट बिकेंगे उनमें से एक फ्लैट बिकेगा। उस पूरी जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने वसूल की है, जिसकी कम से कम कीमत 12 अरब रुपए या 13-14 अरब रुपए हो सकती है अगर खुली नीलामी की जाए। इस तरह से बनता है ये सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल मुराद अली शाह गवर्नमेंट का, और हो नहीं सकता कि ये इंतहाई आला तरीन सतह से इसकी पूरी स्कीमिंग ना की गई हो, जिसके बाद ये स्कीम बनी है और ये स्कैंडल सामने आया है। और अब नैब इस मामले की भरपूर अंदाज में तहकीकात कर रहा है। यहाँ असल मामला 12.5 अरब का नहीं है, बल्कि पूरी 30 एकड़ जमीन यानी 1.5 लाख गज जमीन का मामला है, जो कि गुलशन इकबाल के इस कलीदी कराची के इस इलाके में मौजूद है, जिसकी कीमत कम से कम 75 अरब रुपए बनती है ओपन मार्केट में। बाकी और जिसका कि आपने देखा कि 13-14 अरब रुपए का ठिकाना लगा दिया गया है। बाकी 60 अरब रुपए की 1.25 लाख गज जमीन अब 30 करोड़ रुपए में बेची जाएगी। गोया कि कुल मिला के ये 75 अरब रुपए का स्कैम है जो कि तैयार किया गया है। ये वो जमीन है जो 1982 में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने 30 साल लीज पर पाक के लिए हासिल की थी, और अब ये स्कीम जो है ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी तो अब उसकी लीज खत्म हो गई है, और ये है एक करप्शन का भरपूर स्कैंडल जो बनाया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो शहर है जहां सड़कें टूटी हुई है, जहां कूड़े का निजाम नहीं है, बागात उजड़ गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। सिर्फ इस टुकड़े को ही अगर अवामी नीलामी के जरिए फरोख किया जाता तो कराची को 75, 80, 100 अरब रुपए मिलते, कराची के दिलदर दूर हो जाते। लेकिन महज 8 करोड़ रुपए में फिलहाल 13 अरब रुपए की जमीन का सौदा कर दिया गया है। ये लूट की एक अनथक कहानी है जो कि सामने आई है। नायब अब इसकी तहकीकात कर रहा है, इसकी मजीद तफसीलात हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। इख्तियार खोकर साहब, पहले तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है आपने निकाली, ये इसका बैकग्राउंड तो बताएं हमें नाज़रीन को, है क्या ये? अच्छा, ये खान साहब, ये जो ज़मीन है ये सफारी पार्क के बिल्कुल सामने मेन यूनिवर्सिटी रोड पे उस जगह पे जहाँ पे इतवार बाजार लगता है। कई बरसों से यहाँ पर ये मशहूर जगह है और सब लोगों ने तकरीबन देखी होगी। और ये ज़मीन 1982 में हार्टिकल्चर सोसाइटी को हार्टिकल्चर पार्क के लिए दी गई, और उसके बागात के लिए दी गई। और उसके बाद 89 में पीपल पार्टी का दौर था, सैयद कायम अली शाह साहब वजीर थे, वजीर आला थे। उस वक्त उन्होंने ये इस ज़मीन की जो लीज है वो कैंसिल कर दी, लेकिन वो अलाट नहीं कर सके। लेकिन बाद में जब जाम सादिक साहब आए तो उन्होंने 1991 में 6 बिल्डर्स को ये ज़मीन खाली दिखाकर, क्योंकि वो कैंसिलेशन ऑर्डर के बुनियाद पर खाली दिखाकर उनको अलाट कर दी। लेकिन उसको उस वक्त चैलेंज कर दिया हार्टिकल्चर सोसाइटी ने, और मारूफ कॉलम नवीस अरशद कावस जी ने तो इस पे कॉलम्स लिखे, कैंपेन चलाई, शहरियों को किया, और वो खुद फिर अदालत में गए और शहरियों की ये जो बागात की जमीन छीनी जा रही, लूटी जा रही थी, वो खुद इसके कैंपेनर बने सबसे बड़े। उन्होंने पिटीशन दाखिल की, वो केस 15 साल तक चलता रहा अदालत में। और 2005 में इस केस का जब डिसीजन आया तो अदालत ने हुकूमत का जो कैंसिलेशन ऑर्डर था उसको नल एंड वाइड कर दिया, और उसको और कह दिया कि हुकूमत ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, और ये हार्टिकल्चर सोसाइटी को जमीन बहाल कर। अच्छा, ये जमीन जब हार्टिकल्चर सोसाइटी को बहाल हो गई तो वो जो बिल्डर्स को अलाटमेंट ऑर्डर जारी किए थे जाम सादिक के दौर में, वो खुद तौर पर गैर मुसर हो जाते हैं। मतलब इसी वो अलॉटमेंट ही जब बहाल हो गई तो वो सारे ऑर्डर भी खत्म हो गए, ऑर्डर सारे खत्म हो गए। यानी कि वो थे ही इस बेस पे कि वो जमीन खाली दिखाई गई थी, वो जमीन ऑर्डर की हैसियत, कानूनी हैसियत खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद अब ये हुआ कि 2012 में हार्टिकल्चर सोसाइटी की जो 30 साल लीज थी वो खत्म हो गई। हार्टिकल्चर सोसाइटी ने अप्लाई किया कि उनकी लीज को रिन्यू किया जाए ताकि वो ये सारा काम कर सके। उनकी वो दरख्वास्त कबूल नहीं की, रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद अब ये खेल शुरू कर दिया, एक प्लान बनाया गया है कि किसी तरह से ये बहुत कीमती जमीन बिल्डर्स को अलाट की जाए। तो ये बागात के लिए नहीं, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी खत्म, पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया। और ये भी ये कि अब ये जमीन अब ताज़ा कोई नीलामी नहीं की जाए, कोई इसको अवाम को नहीं बुलाया जाए, बिल्डर्स को बुलाया जाए कि भाई अब हम इसको चलें यहाँ रिहायशी मंसूबे बनाएंगे, कमर्शियल नहीं, इसको कोई पुरानी स्कीम के जरिए कोई गोरख धंधा जो है वो अब किया गया। जो असल अब गोरख धंधा ये है खान साहब के 1991 में जो ऑर्डर जाम सादिक जमाने में बिल्डर्स को जारी हुए थे अलाटमेंट के, जो अदालत के 2005 के फैसले के नतीजे में गैर मौसर हो गए थे,
انہی آرڈرز کی بنیاد بنائے, انہی کو ریوائیو کر کے, انہی کو اصل حیثیت دے کر, انہی کی بنیاد پر سندھ لینڈ کمیٹی کے ذریعے انہی بلڈرز کو یہ زمین دی جا رہی ہے. اور اس وقت تک 2 بلڈرز کو زمین یہ سندھ حکومت دے چکی ہے, جس میں ایک کوئی عرب باشندہ ہے, اور یہ سب سے بڑا اسکینڈل یہ تازہ آیا ہے جو 5 ایکڑ ایک فرنٹ مین ہے اس کو دی گئی ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں. اس زمین کی بہت بڑی قیمتی زمین ہے, اور اس حوالے سے ہم نے اس علاقے کا دورہ بھی کیا, ہم گئے اور وہاں جو پراپرٹی ڈیلرز تھے ان سے ہم نے بات کی, ان سے پوچھا کہ زمین کی کیا قیمت ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ مین یونیورسٹی روڈ پر ہے اور بڑی پرائم لوکیشن ہے, اور یہ بڑی ویلیوبل جگہ ہے, اور تقریباً یہ 8 سے 10 لاکھ روپے گز ہے جگہ. ایکڑ تقریباً یہ 4 ارب کے حساب سے بنے گا, 4 ارب روپے سے فی ایکڑ بنے گا. اتوار بازار کی جو زمین کی ویلیو ہے گز کے حساب سے اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو یہ 8 سے 10 لاکھ روپے پر گز ہے, اور اگر اس کو ایکڑ میں دیکھیں گے تو تقریباً 4 سے 5 ارب روپے. جی خان صاحب دیکھیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو قیمت جو پراپرٹی ڈیلر بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی جو معلومات کی یہ کم از کم جو ہے نا 5 لاکھ فی گز کے حساب سے کم دیں گے. اب یہ دیکھیں نا, یہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں گے, یہ 6 کروڑ روپے میں یہ زمین کا ٹکڑا ایک لے کر 12 ارب روپے کی اس پہ کمرشل بلڈنگ بنائیں گے, اس پہ تو اربوں روپے کمائیں گے. اس اربوں روپے کمانے میں وہ کوئی ایک چھوٹے سے بلڈر کو تو ظاہر ہے گورنمنٹ والے نہیں دیں گے نا, اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں سندھ حکومت کے جو یہ پورا جنہوں نے یہ کھیل رچا ہے. مگر یہ جیسے ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کھیل ہوا ہے کوئی سندھ لینڈ کمیٹی کے نام سے, کیونکہ شاید فریش الاٹمنٹ تو اب کیا نہیں جا سکتا. تو یہ کوئی گورکھ دھندا ہے جس میں یہ ریگولرائز کیا گیا, کیا ہے یہ سندھ لینڈ کمیٹی نے کیسے کیا ہے؟ یہ خان صاحب, یہ سندھ لینڈ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. 2000 میں ایک سندھ لینڈ آرڈیننس آیا تھا, اس کے تحت پرانی جتنی زمینیں تھی 1985 سے اور 2000 تک ان کے ساری کینسل کر کے اور یہ بنایا گیا اس آرڈیننس کے تحت, اور یہ لینڈ کمیٹی بنائی گئی کہ یہ پرانی قیمت وصول کر کے ان زمینوں کو ریگولائز کرے گی. اب لینڈ کمیٹی نے وہ سارا کام تو کر لیا, اب یہ اس لینڈ کمیٹی کو یوز کر رہے ہیں. اب لینڈ کمیٹی کے ذریعے ان زمینوں کو بھی مطلب کرایا جا رہا ہے ریگولائز, جن کی جو اصل الاٹمنٹ اور لیز آرڈر ہیں ان کی قانون حیثیت نہیں, وہ زمینیں بھی لینڈ کمیٹی سے کرائے جا رہے ہیں کہ جن زمین جو جعلی کاغذات پر, اور وہ ثابت ہو گیا, سپریم کورٹ کی سطح پہ ثابت ہو گیا, نیب کی سطح پہ کئی کیسز ایسے سامنے آئے. لینڈ کمیٹی خود ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کے سربراہ زاہد قربان علوی صاحب ہیں, سابق چیف جسٹس, وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی بنے اور سندھ صوبائی زکوٰۃ کونسل کے بھی چیئرمین ہیں. پچھلے 8 برس سے اس بار ایک آدمی کو, اور پھر لگتا ہے کہ جو نیا نگران وزیر اعلیٰ بنے گا وہ بھی شاید دوبارہ بھی اسی کو بنائیں گے. تو یہ ان لوگوں کو کئی لوگوں سے نواز کر پھر ان سے اس طرح کا کام لیا جاتا ہے. تو یہ کام کیا ہے پھر اس سندھ لینڈ کمیٹی نے. اس سندھ لینڈ کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنی قیمتی زمین ہے, یہ 30 ایکڑ کی زمین ہے, یہ اربوں خربوں روپے کی زمین ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ 8 کروڑ روپے میں تم کیسے دے رہے ہو, یہ کیا کتنا بڑا ظلم ہے اس شہر کے ساتھ یہ کر رہا ہو. تو اس کو پھر کوئی اور اس کو رخ دیا گیا, کوئی کور چڑھایا گیا اس میں. جی خان صاحب, لینڈ کمیٹی میں یہ معاملہ 3 بار آیا اور یہ کوشچن اٹھا. اس لینڈ کمیٹی کے منٹس میں لکھا ہے کہ بھائی جب 2005 والا جو آرڈر ہے جس میں ہارٹیکلچر سوسائٹی کی زمین بحال ہو گئی, اس کا ایفیکٹ ان بلڈرز کی جو الاٹمنٹ آرڈر اس پہ کیا ہوگا, کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو خود دیکھیں نا, قانونی ماہر ہیں, جسٹس رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ جو آرڈر ہیں بلڈرز کے الاٹمنٹ نظام صادق کے دور والے وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. اس لیے انہوں نے سہارا لیا پھر ایڈوکیٹ جنرل کا, ضمیر احمد گھمرو صاحب کا, ان کو انہوں نے بھیجا کہ تاکہ وہ قانونی رائے دے, اور پھر ضمیر احمد گھمرو صاحب نے اس کو گول مول کر کے وہ تو اس میں گئے ہی نہیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا. بہرحال انہوں نے بھی حمایت کر دی, پھر اس کی حمایت کے بنیاد پر یہ زمین کی الاٹمنٹ شروع کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ فی الحال تو پہلے اسٹیپ میں یہ 6 کروڑ روپے میں 12 ارب روپے کی زمین دی گئی ہے, جس پہ کہ 12 ارب پہ پھر 10-12 ارب روپے منافع بھی ہوگا, 25 ارب روپے کا یہ کام ہو گیا. صرف 6 کروڑ روپے حکومت سندھ نے حاصل کیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑوں کا بڑا کام ہے, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس پر مزید بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال نے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے سنا یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے, کراچی کی زمینوں کی ایک انبلیویبل لوٹ مار جو ہے اس وقت شروع ہو گئی ہے. سفاری پارک کے سامنے یہ باغات کے لیے زمین تھی, 12 ارب روپے کی مارکیٹ پرائس والی 5 ایکڑ کے ٹکڑے کو بورڈ آف ریونیو نے 6 کروڑ روپے کے چالان کے عوض دے دیا ہے. آپ فرمائیے مصطفیٰ کمال صاحب.
دیکھیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، کراچی اس صوبائی حکومت کے لیے مفتوحہ علاقہ بن گیا ہے. اس نے اس علاقے کو، کراچی کو لوٹنے کے لیے سب سے پہلے تو یہاں کی جو چوکیدار تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ چوکیدار پچھلے 30 سالوں سے ایم کیو ایم اور اس کی لیڈرشپ تھی، اس کو انہوں نے پہلے، جب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کرپٹ ہو گئی، وہ را کے ایجنٹ بن گئے اور ان کو اپنے سارے راز دے دیے، ان سے کہا کہ بچاؤ ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بچائیں گے، لیکن آپ نے ہماری ساری باتوں پہ جو ہے وہ تائید کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں سارے ادارے چھین لیے، سارے بیڑا غرق ہو گیا. الطاف حسین صاحب اپنے شناختی کارڈ کے نہ ملنے پہ تو باہر نکالتے تھے لوگوں کو، لیکن کراچی کو لٹنے پہ کبھی بھی انہوں نے لوگوں کو آواز نہیں دی. یہ طریقے واردات. اب جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی اب کوئی بولنے والا نہیں ہے کراچی کا، یہ جو لوگ ہیں مینڈیٹ ہیں، اسی طرح اسمبلیوں میں اپنی جو ہے وہ 2-4 تقریریں کریں گے اور جو ہے وہ رات میں جا کر پھر میٹنگیں کریں گے، سی ایم سے جا کر اپنی مراد مانگیں گے، اپنے پروٹوکول مانگیں گے. یہ رچ کر جو ہے وہ اس کراچی کو لوٹ رہے ہیں طریقے سے. اور یہ بھی جو آپ یہ بتا رہے ہیں، یہ زمین میں نے اپنے زمانے میں 1 انچ یہ زمین جو ہے وہ قبضہ نہیں ہونے دی. اس کے اوپر اس وقت بھی بہت سارے لینڈ گریبرز اور بہت سارے لوگ آنکھ لگائے بیٹھے تھے، ہم نے اس کو نہیں جانے دیا. اور آج اس پرائم لوکیشن کو جس طریقے سے اس کو بٹوارا ہو رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین گورننس کی، کرپشن کی جو ہے وہ یہ اس سے بڑی مثال کوئی اور مل نہیں سکتی. تو یہ سندھ حکومت یہ ہے کل ملا کے 30 ایکڑ زمین جس کا پورا یہ کھیل جو ہے، اس کی مارکیٹ پرائس کم از کم 75 ارب روپے ہے. اگر اس کو اوپن اس کی آکشن کر دیا جائے، اس میں اتنے پیسے آ جائیں گے کہ کراچی کے ایک وقتی دلدر سارے دور ہو جائیں گے. اتنا بڑا یہ کام ہے صرف اس زمین کا اگر اوپن آکشن کر دیا جائے. 75 ارب روپے میں سر کراچی جو دوبارہ جگمگاتا ہوا کراچی کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ پیسوں کی تو پرابلم ہے. ہم نے 5 سالوں میں 300 ارب روپے لگائے تھے، تو آپ دیکھیں کراچی کہاں سے کہاں بن گیا. 75 ارب روپے ڈائریکٹ لگتے، لیکن اب ان لوگوں کے ہاتھوں سے 75 ارب روپے لگیں گے. وہ جس طرح کمیشنیں مانگتے ہیں بیٹھ کر، تو 75 ارب روپے میں سے وہ یہ 50 ارب روپے تو ان کے پاکٹ میں جائیں گے اگر یہ کام کرائیں گے. اور یہ مراد علی شاہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا قانون بھائی، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کو نکلنا پڑے گا. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوں گے. لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے اس ڈاکے کے اوپر جو وہ لوگوں کو احتجاج کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کوئی گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کو یہ نہ پانی دے رہے ہیں، نہ یہ بجلی دے رہے ہیں، نہ یہ کچرا اٹھا رہے ہیں، نہ یہ اسپتالوں میں دوا دے رہے ہیں، نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی پیکج لے کر آ رہے ہیں. اور یہ میرے گھر کو، میرے شہر کو لوٹ رہے ہیں، روزانہ لوٹ رہے ہیں. تو لوگوں کو آواز لگانی پڑے گی. دیکھیں بھائی 2 طریقے کار ہیں، یا تو آپ جو ہے وہ جتھے بنائیں، ہتھیار بردار جتھے بنائیں اور ان سے لڑائی کریں، وہ کام تو ہم نے کرنا نہیں ہے. دوسرا طریقہ کار یہ رہ جاتا ہے کہ بھائی لوگ، عوام نکلے، عوام جو ہے وہ اپنی سڑکوں پر آئے اور عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے. اگر لوگوں کو پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو وہ لوگ اسی طرح سے اپنی جانیں دیتے رہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تباہ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال. ایک چیز اہم ہے اختیار صاحب کہ یہ اب فریش الاٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی نا. اب یہ سارا گورکھ دھندا جو یہ ریگولرائزیشن کے نام پہ، اور یہ سندھ لینڈ کمیٹی، اور لینڈ کمیٹی کے بارے میں تو نیب کہہ چکا ہے نا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بارے میں تو خود اب نیب اس کیس کی بھی تحقیقات کر رہا ہے، مگر لینڈ کمیٹی کے الگ نیب اس کے بارے میں تحقیقات کر چکا ہے. 1 سال پہلے خان صاحب جو باقاعدہ لیٹر لکھ چکے ہیں، اور ہم اس پر ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے بالکل کلیئر کر دے گا کہ جو لینڈ کمیٹی ہے یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے، اور اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا. اور لینڈ کی اس سفارش پر محکمہ ریونیو نے ایک سمری بھی بھیج دی سید مراد علی شاہ صاحب کو کہ اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن وہ 1 سال ہو گیا ہے، وہ سمری ابھی تک سید مراد علی شاہ کے پاس پہنچے. ایک سوال جو آپ نے مصطفیٰ کمال سے کیا، اس کا میں بھی جواب دے دوں کہ مراد علی شاہ صاحب لینڈ یوٹیلائزیشن محکمہ کے وزیر مراد علی شاہ صاحب ہیں. ظاہر ہے ان کا محکمہ ہے، ان کے محکمے، ان کی مرضی کے بغیر سندھ لینڈ کمیٹی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر ان کے علم میں نہیں ہے، ان کے بغیر ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ان کا یقیناً ان کو اس بات کا علم ہوگا. نہیں ہے تو ذمہ دار تو بہرحال وہ ہے، کیونکہ اب یہ جب تمام معاملات اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، یہ پیچھا کریں گے مراد علی شاہ کا جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں، جب تک کہ وہ حکومت میں ہیں، کیونکہ یہ ہضم ہونے والا کھیل نہیں ہے، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے.
کہ آپ 12-15 کروڑ روپے کے ارب روپے کی زمین جو ہے وہ 8 کروڑ روپے میں کسی کو دے دیں. یہ آج کے دور میں ہضم ہو نہیں پائے گا. یہ مراد علی شاہ کو بہت مہنگا پڑے گا اگر انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن نہیں لیا, یا اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر بھی ان کو ایکشن بہرحال لینا پڑے گا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جے آئی ٹی, پاناما جے آئی ٹی کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بہت اہم سماعت ہوئی تھی. حکومت کی شکایات کے حوالے سے, حکومت کے تحفظات کے حوالے سے آج اچھا دن نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی اس کی بہت زیادہ سنوائی نہیں کی ہے. اور اس کی مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاناما کیس کی جے آئی ٹی کے حوالے سے سماعت ہوئی. یہ ایک وہ سماعت ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہر 15 روز بات کرے گی. جے آئی ٹی بنے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. آج اس کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی, لیکن آج کی سماعت اس لحاظ سے بہت اہم تھی کیونکہ فوکس تھا اس بات پہ کہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا رد عمل آتا ہے. بہت اہم نکات ہیں جو پچھلے سماعت اور اس سماعت کے دوران سامنے آئے. خاص طور پہ یہ باتیں سامنے آئیں کہ جے آئی ٹی کے کچھ ممبران کی سلیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی اسپیشل بینچ بننے سے پہلے جو رجسٹرار کا کردار رہا, جس انداز سے ٹیلی فون کالز کی گئی مختلف محکموں کے سربراہان کو, جس میں واٹس ایپ کال, فیس ٹائم کالز اور لینڈ لائنز کالز تھیں, اور پھر جس انداز سے ان کا سلیکشن ہوا, دیکھنا یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس حوالے سے مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک اور اہم معاملہ تھا جو سامنے تھا, وہ یہ کہ کچھ عرصے قبل جناب حسین نواز شریف کی اس جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہونے کے حوالے سے ایک بہت ہی معنی خیز تصویر سامنے آئی تھی. وہ بہت ہی پاورفل تصویر تھی. دیکھنا یہ تھا کہ وہ جے آئی ٹی سے آنے والی یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا اس بارے میں بات کرتی ہے, کیا اس بارے میں اپنے آبزرویشن دیتی ہے. اس حوالے سے آج شریف فیملی کے وکیل جناب خواجہ حارث نے ایک درخواست بھی پیش کی تھی, تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے لیے بھی کہا تھا, اور یہ بات بھی آج سامنے تھی کہ دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے جس میں جناب عامر عزیز کا رول ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ انویسٹیگیٹر ہے, اس وقت جے آئی ٹی میں ہے, اور اس سے پہلے سن 2000 میں جنرل مشرف کی جب نیب بنی تھی, شریف خاندان کی تحقیقات ہو رہی تھی, اس میں بھی جناب عامر عزیز کا بڑا ایک کردار تھا. اور یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ بینچ کے ہی محترم رکن جناب جسٹس شیخ ازبر سعید اس پورے معاملے میں جب نیب میں یہ تمام تحقیقات ہو رہی تھی, اس وقت نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل, بعد میں اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل تھے. ان تمام معاملات کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ترجیحات میں ان میں سے کوئی بات آج شامل نہیں تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کیا اس کی ترجیح اول, اور ترجیح سب سے بڑی ترجیح یہی ہے کہ جے آئی ٹی اپنا کام جاری رکھے, اگلے 30 دن کے اندر اپنی فائنل رپورٹ کر دے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آج کہ اس میں 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا, 60 دن کے اندر یہ تحقیقات مکمل ہونی ہے. گویا کہ سپریم کورٹ کا فوکس یہ ہے کہ جے آئی ٹی بغیر ڈسٹریکشن کے, بغیر کسی اور پریشر میں آئے ہوئے اپنا کام جاری رکھے. اس حوالے سے جو حکومتی تحفظات تھے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ریجیکٹ کیے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب نے. بہت بہت شکریہ مریم صاحب. آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور سماعت کا دن تھا. آج کافی آبزرویشنز تھیں. آج حسین نواز شریف کی جانب سے خواجہ حارث نے ایک بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن بھی دی تھی, کمیشن بنانے کی درخواست کی تھی. پھر جے آئی ٹی کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں وہ سامنے ہیں, اور بھی کئی چیزوں کی آبزرویشنز ہیں جو کہ سامنے تھی. مگر لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوکس صرف یہ ہے کہ اگلے 30 دن میں جے آئی ٹی اپنی رپورٹ مکمل کرے. ان آبجیکشن کو وہ دیکھ رہے ہیں, مگر وہ اس کا فوکس بہرحال وہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں کافی واضح طور پہ بتایا کہ جس طرح پہلی سماعت بھی جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی تھی اس میں شریف فیملی کے جو لائر تھے انہوں نے پورے تحفظات کو رجسٹر کرایا تھا اور ریکارڈ کرایا تھا, اور ان کو مسترد نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے, بلکہ ایک ڈائریکٹیو دیا تھا کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہمیں کہیں سے بھی شائبہ ہوا کہ اس قسم کا کوئی بھی باعث ان کے کانڈکٹ میں آ رہا ہے, اور یہی ہمارے وکیل نے بھی کہا کہ اس کو آپ کمپیئر کر لیں, ان کو آپ مزید تحقیقات کر لیں اور دیکھیں کہ اگر اس قسم کا باعث ہے تو اس کا نوٹس لیا جائے. اور آپ نے پھر اس کو خود تسلسل واقعات کا بتایا کہ کس طرح واٹس ایپ کال کی بات سٹوری سامنے آئی, پھر انصار عباسی صاحب کی سٹوری سامنے آئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تصویر جے آئی ٹی کی لیک ہوئی ہے. اور میں اس میں یہ واضح کر دوں کہ شریف فیملی کے جو لائر ہیں وہ ایک لیگل کورس لے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کر رہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب جے آئی ٹی کی سے تصویر لیک بھی ہوئی تو حسین نواز پیش ہوئے اس کے بعد, تو تحفظات جو ہیں وہ پیرلرلی ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں, رجسٹر کرائے جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم خود اس پروسیس
پروسیس کو لیجیٹمیٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک لیجیٹمیسی کے ذریعے اس کو کنکلوژن, لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ سے, اعلیٰ عدلیہ سے مسترد کرانا چاہتے ہیں جو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگیں. اس لیے تمام وٹنسز باوجود اس کے کہ کانڈکٹ اور ایسوسیشن کے تحت باعث جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ایک کنٹروورشل سٹوریز نکلتی جا رہی ہیں, تو جو تسلسل ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اور لیکن دوسری طرف اس کے برعکس یہ دیکھا جائے کہ تمام وٹنسز جن کو جے آئی ٹی بلا رہی ہے اور اسی طرح شریف فیملی بھی جے آئی ٹی کو اسسٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ حسین صاحب کو دوبارہ بلا لیا گیا اور وہ دوبارہ جائیں گے, لیکن یہ دونوں پیرلر دیکھیں اس چیز کو. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو تمام تحفظات ہیں, جو آئینی اور قانونی حق ہے شریف فیملی کا, اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں. اور آج پھر خواجہ حارث صاحب نے جو جے آئی ٹی سے تصویر لیک ہوئی, دیکھیں یہ ایک کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر, سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے اوپر یہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے, انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے. جے آئی ٹی کے اوپر جتنے تحفظات ہیں ان کو ریکارڈ پہ لایا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ آج جے آئی ٹی نے پھر نوٹس کیا, سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہے جے آئی ٹی کو, اور منڈے کو اس کی ہیئرنگ رکھی ہے اور جواب دینے کو کہا گیا ہے. بیکاز یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ کس طرح ایک ایسی کارروائی میں امپریشن لے رہا ہوں میڈم, وہ یہ ہے کہ یہ ریزرویشنز بھی چلتی رہیں گی, جہاں جہاں شکایت ہوں گی وہ اپنی جگہ, لیکن یہ پرنسپل ڈیسیشن ہے, یہ ہونا ہے کہ اس جے آئی ٹی میں جو کوپریشن ہے, جو اس کی جو کنڈکٹ ہے, جو اس کو چلے گی, اس میں کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی, اس کا کوئی بوائیکاٹ نہیں ہوگا. اور یہ لاجیکل کنکلوژن تک پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی کرے, یہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش کرے, اس میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آتی, وہ اسموتھ ہوگا بھی. دیکھیں بالکل اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو وزیر اعظم پہلے دن جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا اور جے آئی ٹی بنانے کو کہا تھا, اس کے بعد پارلیمنٹ میں کہا کہ کمیشن بن جائے. اگر انہوں نے یہ تمام چیزوں کو لاجیکل کنکلوژن تک نہ پہنچانا ہوتا, اور اب کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم نے خود تصویر لیک کر دی, ہم نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا, اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا تو وزیر اعظم یہ پہلے دن کر سکتے تھے اور ایڈمیسیبلٹی چیلنج کر سکتے تھے. لیکن یہ تاثر دینا اور آپ یہ تاثر کو ختم کرنا, زائل کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تحفظات ہونے کے باوجود جو اب سٹوریز منظر عام پر آ رہی ہیں, کنٹروورسی خود ایک سٹارٹ ہو گئی ہے, ایک جنم لے رہی ہے. آج آپ نے پھر دیکھا ہوگا ایڈیٹوریلز اور پریس ریلیزز میں اور آرٹیکلز میں کنٹروورسی آف جے آئی ٹی. اس میں جے آئی ٹی جو بار بار میں کامران صاحب بات کہہ رہی ہوں کہ جے آئی ٹی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے ہو رہی ہے, جس کو سپریم کورٹ نے اس کو ظاہر ہے اوورسی کر رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اس ریکارڈ کو رجسٹر کرائیں, تاکہ سپریم کورٹ کے اور تمام لوگوں کے سامنے یہ چیز ضرور ہو کہ کس طرح وہ بائسنس, ایسوسیشن اور کانڈکٹ کے ذریعے, اور کس طرح, بہت جو ضروری بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کس طرح وٹنسز جو ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اگر اس قسم کا تضییق آمیز رویہ کیا جائے, انٹیمیڈیٹ کیا جائے انویسٹیگیشن کے دوران. آپ نے دیکھا کہ ایک دم ایسا ایک جو ایمبولنس بلا لی گئی, اس کے بعد جو گھر والوں کے اوپر ظاہر ہے آپ اس قسم کی ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے, اور پبلک کے اندر کہ جی ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا, ان کی شوگر, ایک ایسا تاثر کہ کوئی احتساب سے بھاگ رہا ہے. اگر احتساب سے بھاگنا ہوتا تو تمام قوانین اور ایڈمیسیبلٹی اور جورسڈکشن کو استعمال کیا جاتا. یہ میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے وزیر اعظم کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگے ہیں اس کو سپریم کورٹ خود مسترد کرے, اور وہ تمام چیزیں جو کنٹروورسیز جنریٹ ہو رہی ہیں اس کا سپریم کورٹ خود نوٹس لے. بہت بہت شکریہ محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھی. مگر جے آئی ٹی کے حوالے سے دلچسپ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جو تشکیل ہے, اس کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یہ جے آئی ٹی جب بن رہی تھی, جب جے آئی ٹی کی بات سامنے آئی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے, تحریک انصاف نے اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا تھا, لیکن آج جے آئی ٹی کے حوالے سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ اس کی ڈیفینڈر ہے, وہ اس پر کسی قسم کی کوئی زک نہیں آنے دے گی. اور آج پاکستان مسلم لیگ نون اس کے حوالے سے بہت ریزرویشنز کر رہی ہے, بہت شکایتیں کر رہی ہے. جے آئی ٹی کے حوالے سے بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں. آج جناب جہانگیر ترین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, ہم جے آئی ٹی کو پروٹیکٹ کریں گے, جے آئی ٹی پر حملہ نہیں ہونے دیں گے, جے آئی ٹی پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا. جے آئی ٹی نے کھل کے کورٹ میں کہا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہر دن عدالت کے اوپر اور جے آئی ٹی کے اوپر اٹیک, حملہ
बढ़ता जा रहा है। आपको ये मैं याद दिलाऊं कि ये JIT एक हवा में JIT नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की JIT है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनाई गई है। तो ये हमला JIT पे करने का मतलब है कि ये हमला सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस JIT को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम ये कहते हैं कि इनको इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक दिया जाए। ये जो JIT पे हमला कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। अच्छी बात है कि जहांगीर तरीन साहब PTI आज JIT को पूरी तरह से उसको स्टैंड बाय कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके सामने दीवार बन के खड़े हुए हैं, मगर ये थी नहीं सिचुएशन। तकरीबन 1 महीने पहले इसी JIT के हवाले से जनाब जहांगीर तरीन साहब के लहजे में ये कॉन्फिडेंस नहीं था। ये JIT जो है ये नहीं करेगी कि तफ्तीश शुरू हो गई और चलती रहेगी। वो 11 मखसूस सवाल है, उनके जवाब लेके आने हैं। JIT को 7 दिन की मोहलत है। ये 7 दिन हम इनके पीछे रहेंगे, 7 दिन हम JIT की कार्रवाई देखेंगे, हम JIT की तफ्तीश में अपना हिस्सा डालेंगे। हम बंद कमरों में तफ्तीशें नहीं होने देंगे। ये भी नहीं होने देंगे कि 7 दिन के 120 दिन करें। इनका यही प्रोग्राम है, मगर हम इंशाल्लाह ताला आपकी ताकत के साथ इनके प्रोग्राम को हम नहीं कामयाब होने देंगे। मजमूई तौर पे पूरी PTI को भी JIT के बारे में शुकूक थे, उसमें खुद इमरान खान भी शामिल थे। वो नहीं समझ रहे थे कि JIT अब 5 हफ्ते बाद ऐसी बन के निकलेगी जिस पे उनको इत्मीनान होगा। पहले उनकी ये राय नहीं थी। हम इसके ऊपर मीटिंग करेंगे कि JIT के ऊपर हमने अदालत में क्या फिर से जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा हुआ है कि इदारे मफलूज हैं, तो वो कैसे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये इदारे जो कि पहले ही फेल हो चुके हैं, क्या अब ये JIT के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसको पकड़ेंगे? अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है, इसकी कोई फायदा नहीं है। ये JIT जो इन्होंने बनाई है, जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती और तमाम पार्टियां इस मसले में यकजह हैं। कोई ये ना समझे JIT में के 5 दिन जज जो है वो अंदर बैठ, 5 जो हमारे अफसरान हैं वो अंदर बैठ के, या 6 अफसरान जो हैं वो अंदर बैठ के जो फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के लोग जो उनको शफाफियत के बगैर कबूल कर लेंगे। वो वक्त चले गए हैं जब 4 लोग अंदर बैठ के मुल्क की तकदीरों के फैसले कर दिया करते थे। जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वही इनका बॉस है, वही इनको आगे चल के यानी अब पहले से तरक्की दी होगी, अब तबादले होंगे, तो ये बात जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। लेकिन अब PTI जो है JIT को तनकीद का निशाना नहीं बनाती। अब तनकीद का निशाना बनाने की बारी मुस्लिम लीग नून की आ गई है और कोई दिन नहीं जाता जब JIT के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात में, शिकायत में, कड़ी तनकीद में इजाफा नहीं होता। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ये जो तस्वीर है ये उस वक्त जारी की गई जब इन्हें तहकीकात से कुछ नहीं मिला, जब कोई चीज इनके हाथ नहीं आई, फिर इन्होंने कहा कि तजलील करते हैं इनकी। जो JIT जो जितनी भी बनती हैं उसके पीछे FIR होती है। इस JIT के पीछे कोई FIR नहीं, ना ये मुल्ज़िम नामजद हैं, मुजरिम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप जिस तरह से उनकी तस्वीरें निकाल रहे हैं वो तो आपने तय कर लिया अपने तय कि मुजरिम है। जो तस्वीर शाये हुई है जिसको शरीफ फैमिली की तज़हीक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि शरीफ फैमिली की तज़हीक जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो तस्वीर मंजर आम पे आई है, आखिरकार ये कैसे आई है? ये गैर कानूनी चीजें जो है ये ज़ाब्ता अखलाक से बालातर होकर जो भी हरकतें हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, यहाँ पर तजलील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े कलीदी शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। लगता यह है कि पूरा मंजरनामा पीपल्स पार्टी का पंजाब में बदल रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद, जब हमारे साथ मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा मौजूद होंगे।
پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں تو اپنی پوزیشن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں اس کے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ کافی عرصے سے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر ان کے ذریعے جو پارٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اس کی وجہ سے ماند بھی پڑ گئی ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ الیکشن کا سال ہے، اور جو ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پہ الیکشن پہ نگاہ رکھتے ہیں، جیتنے کی سخت پہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ اس وقت فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت سے سیاستدان جو پیپلز پارٹی کی جان ہوا کرتے تھے، اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جان نہیں ہے، اس لیے وہ نکلیں، اور اب اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی دور کے کابینہ کے بڑے بڑے نام تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس لحاظ سے پچھلے کچھ مہینے بہت ہی اہم رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزراء کابینہ جناب نذر محمد گوندل، نور عالم خان، فردوس عاشق آوان تحریک انصاف میں شامل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اسی قسم کی اہم شخصیات جن کا تعلق کابینہ سے تھا پیپلز پارٹی کی، مرتضیٰ ستی، راجہ ریاض، شمسام بخاری، اشرف سونا، طارق انیس، دوست محمد مزاری، دیوان محی الدین پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں۔ گویا کہ تحریک انصاف ان کے نزدیک وہ جماعت ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد جس کی سب سے زیادہ اہمیت پنجاب میں ہے، اور اس حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالفقار دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم شخصیت جناب مصطفیٰ کھر بھی ان پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہے کہ جو شخصیات اس میں شامل ہو رہی ہیں ان کا اپنا کانڈکٹ کیسا تھا جب وہ گورنمنٹ میں تھی، یا ان پہ کوئی شکایات یا ان پہ الزامات تھے یا نہیں تھے، کیونکہ جن حضرات کو پاکستان تحریک انصاف نے ویلکم کیا ہے ان کے حوالے سے کئی مسائل تھے جو ان کے دور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں سامنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مسائل ہیں کیونکہ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں قومی اسمبلی کی 148 نشستوں میں سے صرف 3 سیٹس جیتی تھی، جبکہ 371 جو پنجاب اسمبلی کی نشستیں تھیں اس میں صرف اس کے پاس 8 نشستیں آئی ہیں، اور اب تک جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 2% ووٹ ملے ہیں۔ یہ پوری صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہمت افزا نہیں ہے، مگر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترم قمرالزمان قاہرہ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی کی پنجاب کی قیادت آپ کے پاس ہے، مگر یہ آپ کے ساتھی نکل رہے ہیں اور تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں، حوصلہ شکن ہے یہ کیفیت؟ خان صاحب، 2 پہلو ہیں اس کے۔ یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ ان دنوں گئے ہیں، تو یقیناً لوگوں کے جانے سے اور پارٹی کے پرانے ساتھیوں کے جانے سے پارٹی کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بات درست ہے۔ لیکن ایک خان صاحب پیپلز پارٹی کا خاصہ ہوا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کی پولیٹکس نہیں کرتی تھی۔ یہ پھر امتداد زمانہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے اس جبر کے تحت پیپلز پارٹی کو مجبور کیا کہ وہ روایتی جماعتوں کی طرح وہ بھی الیکٹیبلز کے اوپر آگے کھڑی ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو توڑنے موڑنے کی بہت ساری کوششیں ماضی میں بھی ہوئیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نے ایک جبر کے حالات کے جبر کے تحت وہ فیصلہ کیا، لیکن وہ درست نہیں تھا، کیونکہ الیکٹیبل تو موسمی پرندے ہوتے ہیں، جہاں سے بہتر دانہ ملے گا ادھر چلے جائیں گے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے الیکشن جیتنے کی فضا ہے، وہ کسی نظریے کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے لوگ۔ آج پیپلز پارٹی اس صورتحال میں پریشانی کی صورتحال ہے، اس سے فائٹ آؤٹ کرنا، ہم پوری جماعت کو ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ نقصان تو جو ہوا سو ہوا، اب فردر ہم اس کو اپنی پارٹی کے کیڈرز کو ری آرگنائز کر رہے ہیں پارٹی کے کارکنوں کی مشاورت سے۔ لیکن قاہرہ صاحب آپ کے علم میں ہوگا نا کہ یہ سوشل میڈیا میں ایک طوفان مچ گیا ہے کہ قاہرہ صاحب بھی جا رہے ہیں، پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اس پہ اپنے رد عمل کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بھی موقع دے دیا۔ اس طرح کا طوفان بدتمیزی بہت موقع پہ ہوتا رہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے میں نے یہ بدتمیزی کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں نے دانستن کیا، اس لیے کہ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میرے لیے سیاسی جماعت کی وابستگی بہت اہم ہے۔ میری واحد محبت ذوالفقار علی بھٹو اور نظریہ پاکستان کے ساتھ، اور یہ سوشلسٹ فلسفی ہے جس کے ساتھ میری محبت ہے، اور میرے لیے پارٹی چھوڑنا ممکن نہیں، میرے لیے پالیٹکس چھوڑنا ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو خاص موقع پہ پہلے بھی بلاول صاحب ہم پہ احتجاج کرنے جا رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو میرے خلاف اس طرح کی خبریں جاری کر دی گئیں، اور حیران کن بات ہے کہ مجھ سے کوئی کسی نے نہیں پوچھا،
نہ کسی نیوز ایجنسی نے پوچھا، نہ کسی اخبار نے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی ہمارے پاس خبر آئی ہے، اس کی کوئی تصدیق تردید کر دو. آپ جیسے صحافی اب نہیں ہے جو لوگوں سے تصدیق کرا لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر جب بلاول صاحب آئے ہیں تو پھر یہی سوال اٹھا دیا گیا. تو یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے ان لوگوں کی بھی، ان اداروں کی بھی جنہوں نے اس طرح کی اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل آپ کا ایکسپیرینس ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ٹریننگ ہے، ایجوکیشن ہے. یہ جو پیپلز پارٹی میں ہم جیسے آبزرور دیکھتے ہیں کنسسٹنسی نہیں ہے قاہرہ صاحب. یہ ایک دم کہیں جوش بلبلہ آتا ہے بلاول صاحب کی صورت میں، ایک دم جھاگ کی طرح سے بیٹھتے ہیں، پھر زرداری صاحب آ جاتے ہیں، پھر ایک سکوت کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر تمام چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر بلاول صاحب تھوڑے سے کر کے سامنے آتے ہیں. یہ میرے خیال میں جو آپ کے یہاں کنسسٹنسی نہیں ہے، یہ شاید آپ کے کارڈر کو بھی متاثر کر رہی ہے اور آپ کے امیج کے حوالے سے بھی اس میں پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. خان صاحب میں آپ کی بات سے پارشلی اتفاق بھی کرتا ہوں. تھوڑا سا اس پہ میری آبزرویشن ہے وہ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ بات آپ کی اپیرنٹلی درست ہے کہ لیڈرشپ کا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہونا، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ رہا خان صاحب کہ پیپلز پارٹی کو دو جماعتیں بنانی پڑی. ایک پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. کیونکہ جماعت کے اوپر مختلف ادوار آئے، مشرف دور میں ہمیں ایک اور جماعت کھڑی کرنی پڑی. لیکن یہ بات بہرحال آپ کی درست ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایک لیڈرشپ کا کنسسٹنسی کا عمل ہے، اس کو بہرحال ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں تک ایگری کرتا ہوں اس بات سے. لیکن میں پہلے جو گزارش کر رہا تھا کہ اب ہمارے لیے اس کمزوری سے طاقت حاصل کرنی ہے کہ ہم اپنے کیڈرز کو درست کر کے اگر اپنے ووٹ بینک کو پارٹی کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں، نظریے کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں، جو بھٹو شہید کا اور بی بی شہید کا فیصلہ تھا، جو طریقہ کار تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ الیکٹیبل اس کے پیچھے بھاگیں گے، پارٹی الیکٹیبل کے پیچھے نہیں بھاگے گی. کیونکہ الیکٹیبل تو میں نے پہلے بھی گزارش کیا نا، موسمی پرندے ہوتے ہیں، کبھی ان کو اسٹیبلشمنٹ لے اٹھتی ہے، کبھی باقی جماعتیں لے اٹھتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عمل کمزور ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن حلقوں سے یہ لوگ گئے ہیں وہاں شاید، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ایک کارکن بھی جائے تو نقصان ہوتا ہے، لیکن ان حلقوں میں خان صاحب ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، آپ بہت زیادہ آپ کی نظر ہے پاکستانی سیاست پہ. یہ لوگ جن حلقوں سے گئے ہیں وہاں حلقوں میں ان سے مضبوط یا ان کے برابر کے لوگ موجود تھے. وقت نے اور حالات نے اور پارٹی نے ان کو نظریہ اٹھا کے دے دیا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ 2008 میں آئی، وزیر بن گئی، ان کا نام بن گیا. وہ پیپلز پارٹی کی پرانی کارکن نہیں تھی، لیکن اب نام بن گیا تو وہ سمجھیں کہ جی میرے پیرلل بندہ کوئی نہیں، ان کے حلقے میں 10 لوگ اور ہیں. اسی طرح باقی دوستوں کے ہیں. وقت آنے گفتگو کرنی ہے قاہرہ صاحب آپ سے. ایک چھوٹے سے وقفے میں ہم تھوڑا سے کمرشل چلا لیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی محترم قبل الزمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اس وقت جو ہیجان پیدا ہے، بڑی کلیدی شخصیات پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی میں شامل ہوئی ہیں. قاہرہ صاحب ہے تو یہ ایک لمحہ سوچنے کا ٹائم ہے آپ کی پارٹی کے لیے، تھاٹ پروسیس تو آپ کا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اتنے سگنیفیکنٹ لوگ چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کو اتنے سمریرلی تو ڈسمس نہیں کر سکتے نا. یہ سیریس بات ہے. یقیناً خان صاحب میں نے پہلے گزارش کی کہ سیریس بات ہے، اور کسی کارکن کا جانا، یہ تو بہرحال امپورٹنٹ لوگ تھے، ان کا جانا اور بڑا نقصان دہ ہوا ہے، اور اس پہ کارکن ڈسکریج بھی ہوتا ہے، اس سے انکاری تو نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ خان صاحب الیکٹورل پولیٹکس میں بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہر حلقے کے اندر لوگ پارٹی کے نظریے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کی، جیسے میرے حلقے میں بھی شاید کچھ لوگ ہوں گے جو پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وابستہ ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے رستے رکے ہوئے ہیں کیونکہ میں بیٹھا ہوں، اور میرے جانے کے بعد پھر وہ رستے کھل جاتے ہیں. تو ان حلقوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد بتائیں گے کہ بڑے افیکٹو لوگ ان حلقوں کے موجود ہیں جو وہ گیپ فل کریں گے. ہاں یہ بات بالکل میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیے، اور پیپلز پارٹی اس پہ سیریسلی سوچ بھی رہی ہے، اور جیسے میں نے کیا کہ ہم کیڈر بلڈنگ کر رہے ہیں. اور دوسری خان صاحب ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک تو جانے والے ہیں، ایک لینے والے بھی ہیں. خان صاحب نے جو نئے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، ان سارے لوگوں کو جو وہ القاب سے نوازتے تھے، ان کے ساتھی نوازتے تھے، آج وہ سارے جو برائیوں کی جڑ تھے، برائیوں کا باعث تھے، آج وہ سارے اپنے رینکس اینڈ فائلز میں وہ لے رہے ہیں. تو مجھے وہ ایک پرانا لطیفہ تو نہیں ہے، وہ واقعہ ہے جو لطیفے کی طرح ہے. وہ یاد آ گیا کہ وہ 1946 میں پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت خضر ایاز ٹیوانہ کی گورنمنٹ تھی، تو ان کا یہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کی جائے، نئے الیکشن کرا کے پاکستان کے بارے میں رائے لی جائے.
اس پہ خضر یاد تیوانہ صاحب اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں تھے. سو ڈائیلاگ چل رہا تھا اور ایک پریشر تھا اور اسمبلی ہال کے باہر شور ہو رہا تھا, احتجاج تھا مسلم لیگ کا. مال روڈ پہ احتجاج ہو رہا تھا اور خضر یاد صاحب کو بڑے تنزیہ اور بڑے نامناسب سے نعرے ان کے خلاف لگ رہے تھے. لیکن وہ جو جلوس جب ریگل چوک پہنچا کوئی آدھا پونا کلومیٹر, اس وقت موبائل فون نہیں تھے, تو ایک بندہ بھاگتا آیا, اس نے آ کے بتایا کہ بھائی اندر مذاکرات کامیاب ہو گئے, اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے. تو وہ جو گالیاں دے رہے تھے انہی میں سے ایک نے کہا کہ تازہ خبر آئی ہے, خضر ساڈا بھائی ہے. لیکن اچانک خضر بھائی بن گئے ہیں, کیونکہ ہم بھی حیران ہیں. یہ تو دیکھیں سیاست میں یہ بھائی اور بہن اور یہ سب بنتے رہتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کل کچھ ہوتا ہے, آج کچھ ہوتا ہے. یہ آج کل جے آئی ٹی چل رہی ہے, سیاست ہوگی نا. میں آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ تو صرف روایتی سیاست کی بات ہوگی نا, پھر نئے انقلاب کی بات تو نہ کریں. وہ معاملہ تو اب گزر گیا نا قاری صاحب. اب یہ ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جے آئی ٹی آج بن رہی ہے, یہی پی ٹی آئی تھی, یہ تمام دوسرے سیاسی لوگ اس جے آئی ٹی کے بارے میں ایسے ایسے تحفظات تھے, ایسے ایسے مسائل تھے. آج جے آئی ٹی کے یہ پی ٹی آئی بڑی پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے. پہلے پی ایم ایل این کو جے آئی ٹی کے بارے میں تحفظات نہیں تھے, ابھی ان کے سامنے ایشوز آ گئے, بہت سارے مسائل سامنے آ گئے. آپ کی جماعت, آپ خود ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب, پرویز اشرف صاحب, آصف زرداری صاحب, حکومت میں ہو کے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں, جب ایسا وقت گزرتا ہے, آپ تو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں خان صاحب, ہم تو اس کو بھگت بھی چکے ہیں ایسی جے آئی ٹیز کو. لیکن ایک بات, پیپلز پارٹی کا عدالت کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا جے آئی ٹی کے اوپر بھی اپنے تحفظات تھے, اور وہ اپنی جگہ, ہمارا آج بھی وہ نقطہ نظر, وہ شک کی بنیاد ایک ماضی ہے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے خان صاحب کہ مسلم لیگ نے جب سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ آنا تھا, سپریم کورٹ کے اندر ڈائیلاگ ہو رہا تھا, یا بحث چل رہی تھی, یا مقدمہ چل رہا تھا, اس وقت مسلم لیگ نے جب مشکل حالات دیکھے اور ججز کا رویے دیکھے تو وہ پل پڑے عدالت کے اوپر. لیکن جب فیصلہ آیا تو بڑی مٹھائیاں بٹی, آپ کو یاد ہوگا پورے ملک میں بڑی خوشی کے شادیانے بجائے گئے. اس وقت ہمارے تحفظات کے اوپر مسلم لیگ نے کہا جی دیکھیں بڑی اعلیٰ فیصلہ آ گیا, جے آئی ٹی بنے گی, سب اچھا ہوگا. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا, ہم نے بھی کہا کہ بھائی یہ فیصلہ ذرا غور سے پڑھ لو, اس میں بہت کچھ ہے. جب جے آئی ٹی بنی تو اس وقت تحفظات نہیں تھے, جب جے آئی ٹی نے کام شروع کیا تو تحفظات آنے شروع ہو گئے. اب یہ تحفظات کی ایک لمبی قطار ہے, جب آپ کے پاس وقت کم ہوگا. لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری لڑائی اب ٹیکنیکلٹی پہ ہے. اب تو عدالت کے اوپر اور جے آئی ٹی کے اوپر ڈائریکٹ حملے اور تھریٹس ہو رہے ہیں, اور صرف نہال ہاشمی نے نہیں. کل تو شہباز شریف صاحب نے خود انہوں نے کہا کہ جو ہمارا احتساب کر رہے ہیں, اور احتساب تو عدالت کر رہی ہے, اور تو کوئی نہیں کر رہا, نہ ان کے خلاف ایف آئی اے کر رہی ہے, نہ کوئی اور کر رہا ہے, بلکہ عدالت کر رہی ہے. انہوں نے کہا جناب ہمارا یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, باعث ہے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اور یہ صرف ہمارا ہی احتساب کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اوپر بندوق تان لیا احتساب کرنے والوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ سیریس کنٹیمپٹ ہے, اور یہ گھبراہٹ کی علامت ہے. جوں مسلم لیگ کو یہ سمجھ آئی کہ ہمارے پاس مقدمہ اب کچھ نہیں ہے, لہٰذا عدالت کے اوپر اور جے آئی ٹی کے اوپر پریشر بلڈ کرو, یہیں سے ہمارے لیے کچھ جان چھوٹنے کا راستہ بنے گا. جس تصویر کا ذکر ہے, انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا پیپلز پارٹی کو جے آئی ٹی پر اور عدالت پر, تو آپ کے تحفظات تھے, اب انہوں نے جوائن کر لیا ہے. سر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, صرف گزارش یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ حسین نواز صاحب کی بڑی غلط تصویر جاری کر دی, بڑا فلاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین نواز ہو, حسن نواز ہو, جو بھی ہو, وہ عدالت یا جے آئی ٹی میں جا کے کوئی احسان تو نہیں کر رہا بھائی, وہ ملزم ہے. دے ہیو نو آپشن. اگر پرائم منسٹر کو بھی جے آئی ٹی بلاتی ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایکسپٹ ٹو اپیئر بیفور دیٹ. اور وہاں پہ جا کے تصویر جو جاری ہوئی اس کا بینیفیشری کون ہے یہ دیکھا جائے, اس کی تحقیقات ہو جائیں گی. لیکن میرا سوال تو یہ ہے خان صاحب کہ اس تصویر میں تضحیق کیا ہے؟ اس تصویر میں وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں, ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایسی کرسیوں پہ جے آئی ٹی کے ممبر بھی بیٹھے ہوں گے, ان کے ساتھ ایک ٹیبل پڑی ہے, اس میں ان کی فائلیں پڑی ہیں, بلکہ ٹھنڈے کمرے میں ان کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.